حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے ابرہہ نامی یمن کا بادشاہ جو ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا پروگرام بنایا۔ اس کا تاریخی پس منظر یہ تھا کہ ابرہہ نے یمن کے دارالسلطنت کیپٹل صنعاء میں ایک گرجا گھر بنایا اور اس نے اعلان کیا کہ اب کعبہ کے بجائے لوگ یہیں سال میں اکٹھا ہو کر اور حج کریں۔ چنانچہ عربوں کو یہ بات بہت خراب لگی اور کسی عرب نے جا کر اس گرجا گھر میں جا کر گندگی پھیلا دیا، جس سے وہ بہت زیادہ غیظ و غضب میں آ گیا اور اس نے کہا کہ ہم خانہ کعبہ کو گرا دیں گے اور خانہ کعبہ کو ڈھا دیں گے بدلے میں۔ چنانچہ ہاتھیوں کا ایک بہت بڑا جماوڑا لے کر ابرہہ پوری فوج اور لاہو لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے چل دیا۔ چنانچہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جب وہ آیا اور قریب مکہ جب پہنچا تو چراگاہ میں جو حضرت عبد المطلب اور قریش کے اونٹ وغیرہ چل رہے تھے ان کو اس نے ہنکوا لیا اور راستے میں جو بھی کھیت کھلیان باغ وغیرہ ملے سب میں تباہی و بربادی اور نسل کو بھی برباد کیا۔ اور قریش مکہ اور حضرت عبد المطلب جو خانہ کعبہ کے متولی تھے بزرگ دادا، ان کے بھی اونٹ اس نے ہنکوا لیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 200 اونٹ تھے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 400 اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو یہ خبر دی گئی کہ ابرہہ بری نیت سے آ رہا ہے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے اور مزید اس کا ظلم و ستم راستے بھر جاری و ساری ہے اور آپ کے اتنے اونٹ کو اس نے جو ہے ہنکوا لیا ہے۔ حضرت عبد المطلب جو حضور کے جد کریم آپ کے دادا ہیں، انہوں نے کہا کہ چلو میں چلتا ہوں اور اس ابرہہ سے بات کروں گا۔ چنانچہ ابرہہ سے آپ گفتگو کرنے کے لیے آپ اس کے پاس آئے۔ حضرت عبد المطلب چونکہ حضور کے دادا تھے اور چہرے مہرے سے بہت ہی خوبصورت اور بارونق چہرہ تھا، وجیح چہرہ تھا اور چہرے سے روب و داب کا جو ہے اظہار ہوتا تھا، جو بھی دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ یہ سب حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نبوت کا اثر تھا۔ چنانچہ ابرہہ نے جب حضرت عبد المطلب کو دیکھا تو اپنے تخت سے نیچے آ گیا اور حضرت عبد المطلب کو اپنے بغل بٹھایا اور بڑے احترام سے پیش آیا اور آپ کی وجاہت سے وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ چنانچہ اس نے پوچھا کہ آپ نے کیسے زحمت فرمائی مجھ تک آنے کی؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ میرے اتنے اونٹ آپ نے ہنکوا لیے ہیں، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں، وہ میرے اونٹ واپس کر دیے جائیں۔ ابرہہ نے کہا تعجب ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خادم کعبہ ہیں اور میں خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں اور آپ اپنے دین اور دھرم ملت ابراہیمی کی جو اساس ہے خانہ کعبہ، اس کو میں ڈھانے آیا ہوں
اور اس کی حفاظت کے لیے آپ مجھ سے بات نہیں کرتے، آپ اس کے حفاظت کے لیے آپ مجھ سے نہیں کہتے کہ مت ڈھاؤ، اور آپ چند اونٹوں کے لیے جو بڑی حقیر شے ہے اس کے لیے آپ جو ہے مجھ سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے کہا، حضرت عبد المطلب نے فرمایا، سنو جی، میں انا رب الابل ورب البیت اللہ، میں اونٹوں کا مالک ہوں، میں اونٹوں کی بات کر رہا ہوں، اور خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا۔ ابرہہ نے کہا کہ کوئی طاقت نہیں ہے جو آج مجھ کو خانہ کعبہ کے ڈھانے سے روک سکے۔ حضرت المطلب نے کہا، تم جانو اور اللہ جانے، وہ اس کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، مجھے یقین ہے۔ چنانچہ ابرہہ نے آپ کے اونٹ واپس کر دیے۔ حضرت المطلب جو ہے اس کے پاس سے مکہ شریف آئے، اور لوگوں سے آپ نے کہا کہ چونکہ یہ جاہل ہے ابرہہ بادشاہ، اور معلوم نہیں کیا کیا حرکتیں کرے مکے کے اندر، اس لیے آپ لوگ آبادی کو خالی کر دیجئے اور پہاڑوں کی پناہ گاہوں میں جا کر آپ لوگ پناہ لے لیجئے۔ حضرت المطلب نے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے حضرت آمنہ کی موجودگی میں دعا مانگی، اور حضور کے وسیلے سے دعا مانگی کہ اللہ جو میرے اس بہو کے آمنہ طیبہ طاہرہ کے بطن مقدس میں جو نور جلوہ گر ہے، اس جنین نے مقدس کے صدقہ و طفیل میں اے اللہ آج خانہ کعبہ کی حفاظت فرما لے اور خانہ کعبہ کے تقدس کو برقرار رکھ۔ چنانچہ یہ دعا مانگ کر حلقہ خانہ کعبہ کو پکڑ کر جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کی موجودگی میں دعا مانگی، اور حضور کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگی۔ پھر آپ جو ہے آپ بھی ایسے مقام پر جا کر پہاڑ پر کھڑے ہو گئے جہاں سے پورا نقشہ دکھائی پڑ رہا تھا کہ فوج کدھر سے آ رہی ہے ابرہہ کی، اور کیا کیا اس کی نقل و حرکت ہے۔ چنانچہ ابرہہ ہاتھیوں کا جماوڑا لے کر جب چلا تو ایک ہاتھی جو سب سے پیشوائی کر رہا تھا، آگے چل رہا تھا، اس کا نام محمود تھا۔ نام بڑا پیارا نام تھا، محمود، مگر جو ہی وہ حرم کے حدود میں بھی ابھی نہیں داخل ہوا تھا کہ ہاتھی بیٹھ گیا اور سجدہ ریز ہو گیا۔ یعنی ہاتھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا اپنی حرکتوں سے کہ میرے بس کی بات نہیں ہے خانہ کعبہ کو ڈھا دیں۔ اب اس ہاتھی کے دیکھا جتنے ہاتھی تھے وہ سب بیٹھ گئے۔ فوجیوں نے ہر چند ان پر جو ہے برشیاں چلائیں، بھالے، نیزے وغیرہ کا استعمال کیا، آنکوش وغیرہ کا استعمال کیا، مگر ہاتھی بیٹھ گئے تو سجدہ ریز ہو گئے اور وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ یہ ہاتھی ہمارے اس وقت معطل اور بیکار ہو گئے ہیں، تو پھر انہوں نے جو ہے سوچا کہ اب زمینی لڑائی کے لیے ہم لوگ پیدل ہی مارچ کریں، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یوں حفاظت فرمائی کہ جدہ کی طرف سے جو سمندر کا علاقہ ہے ادھر سے دریائی پرندے آئے اور آ کر ان لوگوں پر بمباری کیا۔ دنیا کی یہ پہلی بمباری ہے۔ چنانچہ ہر ایک جتنے پرندے آئے تھے، جھنڈ کے جھنڈ پرندے آئے، ان پرندوں نے آ کر ان یمنی فوجیوں کے اوپر ابرہہ کی فوج پر بمباری کیا، اور ہر پرندہ 3 مسور کے برابر جو ہے کنکری لے کر آیا تھا، سنگریزے لے کر آیا تھا، اور 2 اس کے پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہر ایک جو یمنی فوجی تھے ان کے بائی نیم جو ہے سنگریزے تھے، وہ سنگریزے ان کے نام سے تھے، تو جو جس کے نام سے تھا پرندے دیکھ کر اسی پر وہ کنکری گرا رہے تھے۔ حالانکہ ابرہہ کی فوج جو ہے وہ خود پہنے ہوئی تھی۔ خود
لوہے کا ٹوپا ہوتا ہے، جیسے آج کل لوگ ہیلمٹ پہنتے ہیں، ایسے ہی اس وقت لوگ جب فوج جاتی تھی کہیں محاذ جنگ پر تو وہ خود استعمال کرتی تھی جو ایک ہیلمٹ کی طرح سے ہوتا تھا۔ مگر اللہ کی قدرت دیکھیے کہ ایک پرندے کو اللہ تعالیٰ نے مار کی اتنی طاقت دے دیا کہ وہ پرندے اپنی چونچ سے اور اپنے چونچ سے اور اپنے پنجوں سے جب ان سنگریزوں کو، ان پتھروں کو گراتے تھے تو وہ پتھر، وہ سنگریزے خود کو یعنی ہیلمٹ کو پھاڑ کر سر میں داخل ہوتے اور سر سے فوجی کے پورے جسم کو کراس کرتے ہوئے جا کر وہ جس جانور پر، جس سواری پہ ہوتے، اس پر جا کر اس جانور میں دھس جاتے اور جانور کے نیچے سے گر جاتے۔ اس طرح سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت کا انتظام کیا۔ کعبہ کے حدود میں بھی، حرم کے حدود میں بھی نہیں پہنچنے پائے کہ سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ایک دم کھایا ہوا بھوسا بنا دیا، اور ابرہا بھی خود ٹکڑے ٹکڑے، ان لوگوں کے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے یعنی بہت سخت ان پر اللہ کا قہر نازل ہوا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے تقدس کو برقرار رکھا اور خانہ کعبہ کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس پورے واقعے کو سورہ فیل میں بیان فرماتا ہے۔ چنانچہ آغاز ہوتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا انجام کیا؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ کیا ان ہاتھی والوں جو ہاتھی کا جماوڑا فوج لے کر آئے تھے، کیا ان کے داؤں کو، ان کے مکر کو، ان کی پوری پلاننگ کو بیکار نہیں کر دیا؟ یعنی بیکار کر دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور تیرے رب نے ان پر جو ہے فوج در فوج بھیجا، پرندوں کی فوج در فوج بھیجا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو پرندے آئے تو ان پر سنگریزے کی جو ہے بارش کر رہے تھے۔ طیر ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ان کو مار رہے تھے یمنی فوج کو جو ہے سنگریزوں سے۔ فجعلہم کعصف ماکول، تو تیرے رب نے ان یمنی فوجیوں کو ایسے بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا، جیسے کھایا ہوا بھوسا ہضم کے بعد جو ہے بھوسے کا کہیں نام و نشان نہیں ہوتا، کہ وہ چیز ایک دم سے بیکار جاتا ہے، بھوسا بیکار جاتا ہے، ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے وجود کو بھی بیکار کر دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کو بیان فرمایا، اور یہ سب حضور کی ولادت سے 55 دن پہلے ہوا، اور خانہ کعبہ کی حفاظت کا جو واقعہ یہ رونما ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، یہ سب برکات نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس لیے کہ یعنی اصطلاح ہے کہ نبوت کے اعلان کے بعد جو خرق عادت، جو عجائبات رونما ہوتے ہیں ان کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور نبوت کے اعلان سے پہلے جو یعنی عجائبات کسی پیغمبر سے اعلان نبوت سے پہلے ہوتے ہیں ان کو ارحاسات کہا جاتا ہے۔ بلفظ دیگر برکات، یعنی برکات نور محمد، برکات میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی حضور سید کامل صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری نہیں ہوئی ہے، 55 دن کے بعد جلوہ گری ہونے والی ہے۔ آپ اپنی مادر گرامی کے شکم مبارک میں تھے، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے جو ہے نور کے فیضان اور آپ کے وجود مسعود کی برکتوں سے خانہ کعبہ کی حفاظت فرمائی، اور ہمیشہ کے لیے ہر اس شخص کو یہ تنبیہ ہو گئی اس واقعے سے کہ جو بھی خانہ کعبہ کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھے گا اس کا بھی یہی انجام ہوگا کہ وہ کھائے ہوئے بھوسے کے طریقے سے بنا دیا جائے گا۔ آج مسلمانوں کو ہوش کے ناخن کرنا چاہیے۔ آج جو بھی
مسلمان جو ہے دیکھ رہا ہے کہ کوئی پیغمبر کے خلاف، کوئی قرآن کے خلاف، کوئی اسلام کے خلاف جو ہے مضحکہ خیز کارٹون بنا رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ مسلمان ذرا سے اپنی اصل یعنی اسلام پر تو آ جائیں، ذرا سے باعمل ہو جائیں، پھر دیکھیے اللہ کی نصرت کیسے جو ہے ان مسائل کا حل نکالتی ہے، اور کیسے انہیں جو ہے ظالم لوگ اپنے کیفر کردار کو پہنچتے ہیں۔ اقبال نے کہا تو ہی ناداں چل کلیوں پر قناعت کر گیا، تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی تھا۔ اس طرح سے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد مبارک کی سے پہلے ہی بہت سے برکات نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی، جس میں سے ایک واقعہ اصحاب الفیل کا بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔